کرے اور کتنا ہی مجاہدہ اور ریاضت کرے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، خواجہ خواجگان ہو، غوث اعظم ہو، کچھ بھی ہو، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ واقعی اسی لیے ویسے تو زمانے سب بابرکت ہے، مگر جو زمانے ظہور رہا ہوگا وہ کتنا بابرکت رہا، سرکار کو جو دیکھ کر کے اس مقام پر پہنچتے تھے جو کسی عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، کوئی کتنا ہی عمل کرے اور کتنا ہی مجاہدہ اور ریاضت کرے کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اپنے وقت کا غوث ہو، قطب ہو، خواجہ خواجگان ہو، غوث اعظم ہو، کچھ بھی ہو، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صحابی کو اس درجے پر پہنچایا کس نے؟ صحابی کو اس درجے پر پہنچایا کس نے؟ ارے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں گے عمل نے، تو غوث پاک اور خواجہ اجمیری کے پاس عمل کی کون سی کمی تھی؟ بلکہ بظاہری مشقت جو ان بزرگوں نے اٹھائی وہ تو صحابہ نے اٹھائی بھی نہیں۔ ریاضت و مجاہدے کا جو انداز بعد میں رائج ہوا، برج اجمی سے پوچھو غوث اعظم کی گریہ وزاری کا عالم کیا تھا، بزرگوں کے چلا گاہوں سے پوچھو کہ ان کے رونے کا عالم کیا تھا، معلوم یہ ہوا کہ عمل سے نہیں۔ عمل آپ کتنا کرتے جاؤ صحابی نہیں ہو سکتے، صحابی ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان ابھی پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور یہ مانو کہ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک کفر کیا، اور پھر نبی کی بارگاہ میں رسائی ہوئی، چہرہ دیکھا، ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد گھر پہنچا، انتقال ہو گیا، گھر پہنچا، انتقال ہو گیا۔ اب اس شخص کو اپنی جگہ پر رکھو اور دوسرے شخص کو رکھو کہ وہ خود بھی مومن اور اس کا باپ بھی مومن، اور مومن ہی نہیں ولی مان لو، اس کا دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، لکڑ دادا بھی ولی، ولایت کا ایک سلسلہ چلا رہا، اور یہ بھی بڑھا تو بہت اونچے پہنچ گیا۔ اتنا پہنچنے کے بعد کیا اس کے برابر ہوا جس نے نبی کی زیارت کر کے کلمہ پڑھا تھا، نبی کے ہاتھوں پہ جس نے کلمہ پڑھا تھا؟ تو اس مقام پر اس کو پہنچایا کس نے؟ آپ کہیں گے نماز، بے شک نماز سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کو تو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ کہیں گے روزہ، بے شک اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، مگر اس کو رمضان کا مہینہ ہی نہیں ملا۔ آپ کہیں گے حج کا موسم ہی نہیں ملا، زکوٰۃ اس کا وقت ہی نہیں ملا، جہاد اس کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو عمل کے لحاظ سے دیکھو، خالی اور مقام ایسا کہ غوث سے بھی افضل، خواجہ سے افضل، آقائے نقشبند سے افضل، مولائے سہرورد سے افضل، اولیاء صالحین سے افضل، آخر یہ درجہ ملا کیسے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ مصطفیٰ کے چہرے نے دیا۔ قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، قسم ہے زمانے ظہور مصطفیٰ کی۔ تو یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ نور کا جو قریب ہوتا ہے وہ قداور ہوتا، نور کے جو قریب ہوتا ہے وہ قداور ہوتا۔ جس کو میں ایسے سمجھاؤں، آپ کل تجربہ کریں، اپنے مکان کے ایک گوشے میں ایسے ہی ایک موم بتی جلا دیں، ایک گوشے میں موم بتی جلا دیں اور جلا کر دوسری دیوار سے لگ جائیں۔ اس دیوار میں موم بتی ہے اور دوسری دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر، جو سایہ پیچھے پڑ رہا ہے وہ آپ کے قد کے برابر ہے۔ اب ذرا نور کی طرف بڑھو، جیسے بڑھتے جاؤ گے سایہ بڑھتا جائے گا، جیسے بڑھتے جاؤ گے سایہ بڑھتا جائے گا، اور اگر نور کے بالکل قریب ہو گئے تو پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ۔ اب جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہو رہے، نہیں تو باہر ہو جائے، جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہے وہ رہے، نہیں تو باہر ہو جائے۔ تو یہ مقام جو ان کو ملا ہے نور مصطفیٰ کی قربت سے ملا ہے، اور یہ نور مصطفیٰ کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے
کہ ساری کائنات پر صحابہ کا سایہ ہو گیا. ساری کائنات سے اب جو صحابہ اور اہل بیت کے سائے کے باہر رہنا چاہے تو اس دنیا کو چھوڑ دے. اس دنیا میں تو انہی کا سایہ ہے, تو نور کے قریب ہونے والے کا سایہ بڑھ جاتا. ارے پورے قد کی بات تو جانے دو, موم بتی کی لو پہ انگوٹھا لگا دو, انگوٹھا لگا دو تو پورے کمرے میں انگوٹھے کا سایہ ہوگا. یہ مت دیکھو کہ چھوٹا انگوٹھا, یہ دیکھو قریب کس کے ہے, بڑا کرنے والا کون ہے. اس کو لگا دیا تو ہر طرف ساری دنیا میں جہاں تک آپ نے اس کو لگا دیا پیچھے کا پورا حصہ اسی کا سایہ. تو قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی, والعصر, قسم ہے زمانے ظہور مصطفیٰ کی, قسم ہے زمانے فیضان مصطفیٰ کی, اور قسم ہے زمانے نبوت مصطفیٰ.